بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے بال اور پر کو امام عالی مقام کے خون میں تر کیا اور اڑ گیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا۔ طواف کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے گرد اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ کیا معاملہ ہے، اور جب چند دنوں کے بعد انہیں امام عالی مقام کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام عالی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ سرخ رنگ جو کہ کبوتر پائے جاتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ کنز العجائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں، ایک یہودی تھا، اس لڑکی کی ظاہری شکل صورت بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی، ہاتھوں اور پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلے پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کاروبار کرتا، شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرندے کی گریزاری کی دردناک آواز سنی۔ تاب ضبط نہ رہی، کسی طرح گھسٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ اگرچہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی دائیں آنکھ پر ٹپکا، اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کی دائیں ہاتھ پر ٹپکا، پھر وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے یہ کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس قطرہ خون کو لڑکی نے اپنے بائیں آنکھ پر مل لیا، وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھ میں لے کر پورے بدن پر مل لیا، جس سے وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی، گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب لڑکی اٹھی، اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے باہر گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا، لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا۔ اس کو اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت تو کون ہے؟ میں اپنی لڑکی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے؟ وہ کہاں گئی ہے؟ کیونکہ باغ میں اسے میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہاں نظر نہیں آ رہی۔ لڑکی نے کہا، اے باپ، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیری ہی وہ لڑکی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی بیٹھا ہوا گریزاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیری گریزاری کا سبب کیا ہے؟ تیرے پیروں سے ٹپکنے والے خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے بحکم الہی کلام کیا کہ اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف و جوار میں چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے، اور جس نے جو کچھ کھایا ہوتا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا، اور اے پرندوں، تمام درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریزاری میں مشغول ہو گئے۔ مجھ میں تاب ضبط نہ رہی، میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے خون شریف میں گرا دیا۔
اپنے چہرے اور اپنے بالوں پر آپ کے خون مبارک کو تر کر لیا اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ یہ وہی پاکیزہ خون شریف کے پاکیزہ قطرے ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں۔ وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پاک قطروں سے ایسی خیرات اور برکات کا ظہور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا، اور جب کبھی بھی کوئی اس سے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کرتا۔